نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی، اور وہ بیان کرتے کرتے جب حدیث کے اس ٹکڑے پہ پہنچتے تھے وہ باقاعدہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم مجھے ہنستا دیکھ کر یہ کیوں نہیں پوچھتے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اور حدیث معروف ہے، آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، آخری جہنمی، اس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا، گویا یہ جہنم کے رہنے والا سب سے طویل عرصے کا یہ شخص ہوگا، اور گویا بادی النظر میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دھرتی میں جنت میں جانے والوں میں سے سب سے بڑا نافرمان ہوگا، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہوگا۔ جب اس بندے کو جہنم سے نکال دیا جائے گا تو وہ اللہ کو کہے گا اے اللہ جو نعمت میرے اوپر ہوئی ہے مجھے لگتا ہے دنیا میں کسی انسان کے اوپر نہیں ہوئی، اتنے دردناک عذاب سے آپ نے مجھے نجات دے دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ سامنے مجھے ایک سایہ دار درخت نظر آتا ہے، آپ نے اتنے عذابوں سے نجات دی، عذاب بھگت بھگت کے تھک چکا تھا، اب آرام کرنے کا اگر وقت ہے تو وہ جو درخت ہے اس کے سائے میں جگہ مل جائے تو آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ اس کو کہیں گے ایک شرط پہ میں تجھے اس درخت کے نیچے جگہ دوں گا کہ تو میرے سے وعدہ کر لے، اس کے بعد سوال نہیں کرے گا۔ وہ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ کو تو معلوم ہے اس بندے نے وعدہ توڑنا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے اس درخت کے نیچے، سامنے ایک بڑا درخت دیکھتا ہے، اس کا مطالبہ کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اللہ سے پھر وہی بارگیننگ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وعدہ کر اس سے زیادہ نہیں مانگے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 درختوں کا ذکر بھی ہے اور متعدد درختوں کا ذکر بھی ہے۔ بالآخر اس آخری درخت کے قریب پہنچ جائے گا جو جنت کے دروازے کے اوپر لگا ہوگا، اس درخت کے نیچے پہنچ کے بڑا انتظار کرے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، اللہ کو مخاطب ہو کے کہے گا اللہ اب ایک آخری خواہش پھر رہ گئی ہے۔ اللہ کہیں گے کیا خواہش رہ گئی ہے؟ اتنے بڑے بڑے درختوں سے لے کے یہاں تک لے ہیں، اللہ جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دیا ہے، وہ جنتی جنت میں مزے کر رہے ہیں، آرام سے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنت کی ہر نعمت سے بہرہ بر ہو رہے ہیں۔ آپ نے مجھے جہنم سے تو آزاد کر دیا، درختوں کی تو چھاؤں دے دی، اب جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دیا ہے، اس درخت کے نیچے آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی اگر جنت کے اندر ڈال دیں گے؟ اللہ رب العزت اچانک اس کو کہے گا تو نے میرے سے ابھی کتنی مرتبہ وعدہ کیا، مزید کوئی سوال نہیں کرے گا، تجھے پتہ نا دنیا میں تو کتنا نافرمان بندہ تھا، تو نے دنیا کے اندر جو جو گناہ کیے تجھے علم ہے، ابھی بھی مانگنے سے بعد نہیں آتا، جا میں تجھے جنت نہیں دیتا۔ 2 روایات کے الفاظ ہیں، جنت سے 2 گنا بڑی، اس پوری جنت سے 2 گنا بڑی تجھے جنت عنایت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تو مانگ رہا ہے نا جنت کے اندر، تو تیرا جنت میں حصہ اتنا ہے کہ زمین و آسمان کی پیمائش کر لے، اس سے 10 گنا بڑی اکیلے تیری جنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اچانک اس بات کا اعلان کریں گے وہ نافرمان ایسا ہوگا اس کو اللہ کی بات پہ یقین ہی نہیں آئے گا، کہے گا رب آپ اتنے بڑے رب ہیں، آپ اتنے بڑے خالق مالک ہیں، اپنے ایک بندے سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے یہ الفاظ سن کر، حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر غور کیے، گویا یہ مسکرانا اللہ رب العزت کی بھی صفات میں شامل ہے۔ اللہ اس بندے کی اس بات سے مسکرانا شروع کرے گا اور ہنسے گا اور کہے گا تیرا رب ٹھٹھا اور مذاق نہیں کرتا، وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث کے اس ٹکڑے پہ پہنچتے کہ یہ بندہ یہ الفاظ کہے گا، کھل کھلا کے، کھل کھلانے سے مراد یہاں پہ آواز والی نہیں ہے، پورے ہونٹوں کو کھول کر ایسے ہنستے کہ آپ کی داڑھ مبارک نمایاں ہو جاتی، اور آپ صحابہ سے پوچھتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا ہنس رہے ہیں؟ جب صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم نے بتایا اللہ رب العزت بھی اس بندے کی بات پہ ہنستا ہوگا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پہ ہنستا ہوں۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے جب پوچھا انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسکراہٹ کا خوبصورت تذکرہ کیا، موتیوں جیسے دانت رسول اللہ کے چمک رہے ہوتے تھے جب وہ یہ حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔